معاشی بحران کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گی۔ تعلیمی اداروں کو آن لائن کلاسز کی اجازت ہوگی۔ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ پرائیویٹ اسکولز بھی صرف پیپر لینے کی حد تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں، گریڈ 8 کے امتحانات بھی شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ اسکول بیس اسسمنٹ کا عمل بھی متاثر نہیں ہوگا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا بھی فیصلہ، صرف ضروری عملہ دفاتر آئے گا۔ سرکاری امور کے لیے آن لائن اجلاس اور ٹیلی کانفرنسز ہوں گی۔ صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند کر دیا گیا۔ سرکاری افسران کی گاڑیوں کے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% کمی۔ وزراء اعلی افسران کے پروٹوکول میں اضافی گاڑیوں پر پابندی عائد۔ سیکیورٹی کے لیے صرف ایک گاڑی وزراء اور اعلی افسران کے ساتھ ہوگی۔ تمام سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پنجاب حکومت کا نگہبان دسترخوان بھی بند کرنے کا فیصلہ۔ صوبے بھر میں سرکاری سطح پر افطاری پوائنٹس بند رہیں گے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کا ثقافتی میلہ بھی ملتوی کر دیا گیا۔ اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا، مگر میری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ تیل کی قیمتوں میں آئندہ اضافے کا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ اس مقصد کے لیے دن رات مشاورت اور کاوشیں جاری ہیں۔ آنے والے دنوں میں پیٹرول مزید مہنگا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ عوام پر کم بوجھ ڈالنے کے لیے ہم نے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ وزیر اعظم نے قومی بچت فیول پلان کا بھی اعلان کر دیا۔ ہفتے میں 4 ورکنگ ڈیز ہوں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی۔ تمام اسکولوں میں 2 ہفتے چھٹیوں کا اعلان۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں کی شامت، حکومت نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ سخت اقدامات کا فیصلہ، آئل ٹینکرز اور فیول لے جانے والی گاڑیوں کی سخت نگرانی کا حکم۔ چیک پوسٹ پر آئل ٹینکرز کی نگرانی بڑھانے اور ریکارڈ رکھنے کی ہدایت جاری۔ غیر قانونی سٹوریج پر بھی کارروائی ہوگی۔ تمام آئل ڈپو کو روزانہ اسٹاک کی رپورٹ صوبائی کنٹرول روم کو دینے کی ہدایت جاری۔ خلاف ورزی پر گاڑیوں کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ موبائل ایپ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ، شرح سود 10.50% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ مشرق وسطیٰ کی موجودگی جنگی صورتحال کے منفی اثرات ہوں گے۔ خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح بڑھنے کی توقع ہے۔ اہم معاشی اعداد و شمار کے بعد شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مہنگے پیٹرول سے کرائے بڑھنے کے آفٹر شاک، سبزیاں اور پھل مزید مہنگے۔ گراں فروش باز نہ آئے، سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد خواہ بن گیا۔ دودھ، دہی، چکن، گوشت، مٹن، بیف بھی سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ امرود، سیب، انگور اور انار کے دام بھی بے لگام۔ کیلا در چاول 207 کے بجائے 350 روپے درجن ہو گیا۔ گھی، آئل، صرف، چائے کی پتی، سرخ مرچ، گرم مسالہ جات کی قیمتیں درتے سر بن گئی۔ چاول 360 سے 640 روپے کلو تک فروخت۔ گھی اور آئل کی قیمت 590 سے 610 روپے کلو تک ہے۔ ایران سے آلودہ موسمی نظام پاکستان میں داخل ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے اہم ہدایت جاری کر دی۔ متوقع موسمی سلسلے کے دوران بارشی پانی کے نمونے جمع کرنے کی ہدایت۔ تمام نمونے لیبارٹری ٹیسٹنگ، تجزیے کے لیے محکمہ موسمیات کو بھجوائے جائیں گے۔ گیس بحران کے خدشات بڑھ گئے۔ لوڈ شیڈنگ کا آغاز، صرف سحری اور افطاری کے اوقات میں پریشر کے ساتھ گیس ملے گی۔ سحری میں 2:30 بجے سے 5 بجے تک پریشر کے ساتھ گیس دی جائے گی۔ افطاری کے لیے دوپہر 2 سے رات 9 بجے تک گیس میسر ہوگی۔ دیگر اوقات میں گیس پریشر کا ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ LNG کی درآمد متاثر ہونے سے کمرشل اور صنعتی سیکٹر کو گیس بند ہو جائے گی۔
اور مشرق وسطی ممالک میں کشیدگی، خلیجی ممالک کو جانے والی پروازیں 10ویں روز بھی منسوخ، لاہور سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، دوحہ، بحرین سمیت دیگر ایئرپورٹس پر جانے والی 22 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا۔ کلمہ چوک سے سی بی ڈی میں داخلہ اور اخراج آسان بنانے کا فیصلہ، سی بی ڈی اتھارٹی کی فلائی اوور کی تعمیر کے لیے ورکنگ جاری، کائر ڈسٹرکٹ روٹ 47 سمیت سی بی ڈی ہیڈ آفس کمرشل منصوبوں کو ڈائریکٹ ایکسس ملے گی، فلائی اوور کی ایک لیگ لبرٹی دوسری کلمہ انڈر پاس کے اندر ایک لائن میں ضم ہوگی۔ ادھر چوبرجی گارڈن بنانے کے لیے 30 کروڑ روپے جاری، 3 ملٹی سٹوری ٹاور بنے گا، وزیر اعلیٰ پروگرام برائے خواجہ سرا کے لیے 15 کروڑ منتقل، خواتین کو آئی ٹی ٹریننگ کے لیے 274 ملین جاری کیے گئے۔ پنجاب کے نئے مالی سال کا ترقیاتی بجٹ کا حجم کیا ہوگا؟ پی این ڈی بورڈ نے محکموں سے 2026-27 کے بجٹ کی تجاویز مانگی، ترقیاتی بجٹ اور اسکیموں پر تجاویز طلب کر لی گئیں، محکموں کو مئی تک مقررہ مدت میں تجاویز جمع کرانے کی ہدایت۔ شہروں سے دیہات تک جدید ترین انفراسٹرکچر، پنجاب میں سہولیات کا سب سے بڑا نیٹ ورک قائم، بارش میں ڈوبتے شہر ماضی بن جائیں گے، پنجاب میں 380 واٹر سٹوریج ٹینکس تعمیر ہوں گے، 100 سال تک چلنے والی ایچ ڈی پی پائپ لائن بچھائی جائے گی، شہروں میں جدید ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس قائم کیے جانے لگے، پی ڈی پی میں 83 ڈسپوزل اسٹیشن اور 9 انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک بھی بنائے جائیں گے۔ طلبہ کے لیے فیول کارڈ متعارف کرانے کی تجویز، فیول کارڈ پر ماہانہ 10 ارب لاگت کا تخمینہ لگایا گیا، طلبہ کو ماہانہ 10 لیٹر پیٹرول پر رعایت دی جائے گی۔ سابق وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم مراد نے کہا کہ فیول کارڈ سے طلبہ کی بڑی تعداد مستفید ہو سکتی ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن اور تجدید سست روی کا شکار، 1435 پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن اور تجدید لٹک گئی، رجسٹریشن نہ ہونے پر ماہانہ 1000 جرمانہ بھی وصول، ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق بیشتر اسکولوں نے رجسٹریشن کے لیے مکمل دستاویزات فراہم نہیں کیے۔ ٹرینوں پر مسافروں کا عدم اعتماد یا ناقص حکمت عملی، ٹرینیں روزانہ کی بنیاد پر گھنٹوں تاخیر کا شکار، مسافروں کی جانب سے ٹکٹوں کی ری فنڈنگ کا سلسلہ جاری، فروری میں 63,143 مسافروں نے ٹکٹیں ری فنڈ کروائیں۔ ٹیچنگ اسپتالوں کے ہاسٹلز پر غیر متعلقہ ڈاکٹرز قابض ہو گئے، انتظامیہ ڈاکٹرز ہاسٹلز پر قبضے چھڑوانے میں ناکام، ٹرانسفر ہونے والے اور تربیت مکمل کرنے والے بھی ہاسٹلز پر قابض، قابضین ہاسٹلز کے یوٹیلیٹی بلز بھی ادا نہیں کرتے، نئے ڈاکٹرز اور پی جی ٹرینی ڈاکٹرز کو ہاسٹل کی سہولیات دینا مشکل ہو گیا، انتظامیہ کو صوبائی محتسب کے بھی قبضے ختم کروانے کی ہدایت جاری۔ پیٹرول 28 روز کا تھا تو قیمتیں کیسے بڑھا دیں؟ جسٹس خالد اسحاق نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے میکانزم کا متعلق 25 مارچ کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری۔ ایل ڈی اے پلازے کی متاثرہ بلڈنگ کی بیمہ پالیسی کا کیس، ایل ڈی اے پلازہ ایجنٹن روڈ کی متاثرہ بلڈنگ کا دعویٰ خارج، انشورنس ٹریبیونل کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ چودھری محمد طارق نے فیصلہ سنایا، لکھا ایل ڈی اے نے بلڈنگ کے حوالے سے انشورنس رولز کی پابندی نہیں کی۔ چودھری شوگر ملز کیس میں بڑی پیش رفت، نیب نے تفتیش بند کرنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا، مریم نواز اور نواز شریف کی جانب سے وکیل جاوید ارشد بھٹی پیش ہوئے، احتساب عدالت کے جج رانا محمد عارف نے سماعت کی، نیب پروسیکیوٹر انتخاب جویا کے پیش نہ ہونے پر کارروائی ملتوی۔ اسپتالوں میں ادویات کی قلت اور سہولیات کی عدم دستیابی، پنجاب حکومت کے لاء افسر کو جواب جمع کرانے کے لیے 25 مارچ تک کی مہلت، جسٹس خالد اسحاق نے سماعت کی، موقف اختیار کیا گیا کہ مریضوں کے علاج کے لیے 679 ارب روپے مختص کیے گئے، خطی رقم مختص کیے جانے کے باوجود مریضوں کو سہولیات نہیں مل رہی۔ نرسنگ ایجوکیشن کے لیے 3 شہروں میں سینٹر آف ایکسیلنس قائم ہوں گے، نرسنگ ایجوکیشن کو بین الاقوامی معیار کا حامل بنایا جائے گا، سینٹرل آف ایکسیلنس پنجاب اسپیشلائزڈ میڈیکل انسٹیٹیوشنز ایکٹ 2025 کے تحت قائم ہوں گے، گورنر پنجاب نے سینٹرز کے قیام کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں چھوٹی صنعتوں کے فروغ کا بڑا پلان، مختلف اضلاع کو انڈسٹریل ہب بنانے کا فیصلہ، کمیٹی کی تشکیل،
سینئر وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی سربراہ مقرر۔ اکنامک گروتھ کے لیے ایکو سسٹم پر کام ہوگا۔ اضلاع میں انڈسٹری کلسٹر بنانے کے لیے سیکٹرز کی ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ خطے میں جنگی صورتحال ہے۔ جنگی صورتحال تمام ممالک پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ افواج پاکستان فی الطور خوارج کے خلاف مؤثر کارروائی کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری اور معاون خصوصی سلمہ بٹ کی پریس کانفرنس، بولی مصنوعی مہنگائی کے ذمہ داروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیکیورٹی انتظامات بارے اجلاس، صوبائی وزیر خارجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ سیکرٹری داخلہ احمد جاوید قاضی کی سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ یوم علی کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی ہائی کورٹ آمد۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم سے ان کے چیمبر میں ملاقات۔ ہائی کورٹ کی نئی زیر تعمیر عدالتوں کے متعلق تبادلہ خیال۔ ہائی کورٹ کی نئی 11 منزلہ عدالتوں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس کا بریفنگ پر اطمینان کا اظہار۔ کمشنر مریم خان اور ڈی سی علی اعجاز کا کوئنس روڈ کا دورہ، جھولتی تاروں کا خاتمہ ترجیح، 5 ایریاز میں آپریشن شروع۔ کمشنر نے کہا کہ لٹکتی تاروں کے حوالے سے حکومتی ہدایت پر منوان عمل درآمد ہوگا۔ نیسکو، پی ٹی سی ایل اور نجی کمپنیوں کی لٹکتی اور جھولتی تاروں کو ختم کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا اجلاس، متعلقہ محکموں کی ڈپٹی کمشنر کو ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر بریفنگ۔ تمام محکمے باہمی رابطہ مضبوط بنائیں، ترقیاتی کاموں کے معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ڈپٹی کمشنر کا حکم۔ آئی جی پنجاب عبد الکریم کی لاہور ہائی کورٹ آمد۔ آئی جی پنجاب کی جسٹس سید شہباز علی رضوی سے ملاقات۔ انتظامی نوعیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سٹی ٹریفک پولیس کی نئی یونیفارم کا پہلا روز، ٹریفک وارڈنز نے شاہراہوں پر ڈیوٹی سنبھال لی۔ ٹریفک پولیس نے ایپ کا بھی آغاز کر دیا۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید نے تمام سرکل افسران کو آئی پیڈ فراہم کر دیے۔ ٹریفک وارڈنز ایک ہی کلک پر مختلف آپریشنل سہولیات سے لیں گے۔ ازبیک ڈپٹی سفیر کا تاریخی مقامات کا دورہ، روشن الیموف نے اہل خانہ کے ساتھ قلعہ اور بادشاہی مسجد دیکھی۔ شالیمار باغ سمیت تاریخی ورثے کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی سفیر کا ثقافتی اور تاریخی مقامات میں خصوصی دلچسپی کا اظہار۔ سابق ڈپٹی میں راؤ شہاب الدین کی جانب سے افطار ڈنر، معاون خصوصی وزیر اعظم طلحہ برقی کی شرکت، ملک کاشف، نعیم شہزاد بھٹی، ملک رحمت، خوشی نمبردار، ببو پہلوان اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ جنرل سیکرٹری قاف لیگ لاہور ندیم پہلوان کی جانب سے بھی افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ سید مجی الحسن، شاہ بخار، افتخار علی اوان، ندیم پنگا والا کی شرکت، رانا مقصود، طارق میٹھو، محمد وقاص، ندیم، نوید پہلوان، ڈاکٹر زاہد قریشی اور دیگر بھی شریک۔ ڈرگ ایڈوائزری ٹریڈنگ ہب کی خواتین کے دن پر تقریب، کنسلٹنٹ انسدادی منشیات مہم، سید ذوالفقار حسین، وائس چیئرمین سعید محسن کی شرکت، ریسکیو، سٹی ٹریفک پولیس، ریلویز، اے این ایف کی خواتین بھی شریک ہوئی۔ مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی خواتین کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں تقریب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عائشہ رشید کی مہمان خصوصی شرکت، ڈاکٹر، سٹاف اور مریض خواتین کی بڑی تعداد کی شرکت۔ خواتین کی خدمات اور معاشرے میں ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مریض خواتین کی جانب سے خوبصورت ٹیبلو پیش کیے گئے۔ فیصل میں رمضان المبارک T20 کرکٹ ٹورنامنٹ، لاہور لائنز نے فوجی لائٹس کو 40 رن سے ہرا دیا۔ لاہور لائنز نے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 209 رنز بنائے۔ جواب میں فوجی لائٹس کی ٹیم 169 رنز بنا سکی۔ اور ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی، وزیراعظم کا قومی ہاکی ٹیم کے لیے انعام کا اعلان، ہر کھلاڑی کو 15 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ٹیم نے ہاکی کے شائقین میں جوش ولولہ پیدا کیا۔